الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 9۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو کوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ اس کے سوال جواب ہیں 4۔ پہلا ہے سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ نمبر 2 ہے تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ نمبر 3 ہے صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ اور نمبر 4 ہے دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ عبارت نمبر 9 کے سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ آنکھوں کو فرحت بخشنے والا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تختہ جہاز سے لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے۔ تعداد آپ لکھیں گے ت ع د ا د۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ سوال نمبر 2، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت سمندر کی اچھلتی ہوئی لہروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو کوس و قزح کے سارے رنگ دفعتاً تختہ سمندر پر چمک جاتے ہیں۔ کوس و قزح آپ لکھیں گے بڑا قاف واو سین، واو بڑا قاف زے اور بڑا ہے۔ نمبر 4، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ افق میں بڑا قاف آئے گا۔ دور افق کے قریب سنہری کرنوں کا بچھا ہوا فرش نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 5، شاہ خاور سے کیا مراد ہے؟ شاہ خاور سے مراد سورج ہے۔